الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں جہاں روزوں کا ذکر کیا ہے، ساری گفتگو روزے کے تعلق سے، لیکن بیچ میں ایک آیت بظاہر اس کا روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ سورہ بقرہ اٹھائیں، آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک 5 آیتیں ہیں۔ 5 آیتوں میں سے 4 آیتوں کے اندر روزے کا ذکر، ایک آیت بیچ میں اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ وہی آیت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دے دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے ہی مانگا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ہی اوپر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا۔ روزے کے بیچ میں یہ آیت لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے اور دعا کے بیچ میں جو گہرا تعلق ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، میرے بندو، جب تم رمضان کے مہینے میں 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرتے ہو
اپنی شہوت کے اوپر تم کنٹرول کرتے ہو، اپنی بھوک کے اوپر تم کنٹرول کرتے ہو، پیاس لگی ہوتی ہے، حلق تمہارا سوکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی بھی تم اپنی حلق کے نیچے نہیں اتارتے ہو۔ میرے بندو، تمہاری یہ ادا، تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ قربانی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس حالت میں اگر تم اپنے رب سے دعائیں کرو گے، اپنے رب سے مانگو گے، اپنے رب سے تم سوال کرو گے، تو میں ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یدع شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، بندہ میرے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سماج کو دکھانے کے لیے یا سماج کی واہواہی لوٹنے کے لیے یہ کام نہیں کرتا ہے، وہ اپنا کھانا، اپنا پانی، اپنی شہوت کو اگر چھوڑتا ہے من اجلی تو صرف اور صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ جب بندہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، حلال چیزیں، پسندیدہ چیزیں، جس جو اس کی زندگی کی ضرورت ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی مشکل ہے، وہ تمام چیزیں جب بندہ میرے لیے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو روزے کا ایسا بدلہ دوں گا کہ میرے بندے کے سوچ میں بھی، میرے بندے کے شعور میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں کیا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو گویا کہ ایک روزے دار روزے کی شکل میں ایسی عبادت کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایسی حالت میں بھوکا پیاسا جب بندہ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ ایسے بندے کی دعا کو لوٹاتا نہیں، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، تین لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی لوٹاتا نہیں ہے، تین لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 1 دعوت الوالد، اگر باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو باپ کے دل سے نکلی گئی دعائیں ضرور اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ ودعوت المسافر، اور مسافر سفر کی حالت میں گھر سے دور، وطن سے دور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ودعوت الصائم، اور روزے دار آدمی جب روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کبھی لوٹائی نہیں جاتی۔ سوال یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی چیز ہمارے مقدر میں لکھی ہے تو بغیر دعا کے بھی ملے گی، جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ تو ملنے ہی والی، ہم دعا کریں یا نہ کریں ملنی ہے، اور جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھی ہے ہم دعا کریں گے تب بھی نہیں ملے گی، تو دعا کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارا پروردگار یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے ادعونی، میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم مجھ سے مانگو میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر بندہ دل کی سچائی کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ تقدیر کا لکھا ہوا ہم نہیں بدل سکتے، لیکن لکھنے والا تو اللہ ہے، اس کے ہاتھ تو مجبور نہیں ہے، وہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، اس کے اوپر تو کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ہم نے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی تو اللہ وعدہ کر رہا ہے میرے بندے تم مانگ کے تو دیکھ، تو دعا کر کے تو دیکھ، میں تیرے لیے تیری تقدیر بھی بدل دوں گا، میں تقدیر کا لکھا بھی بدل دوں گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد کے اندر کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، تقدیر کی کتاب کو لکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن تقدیر کی کتاب میں چینجنگ بھی وہ کر سکتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، وہ جو چاہے وہ مٹا سکتا ہے، ویثبت، اور جس کو چاہے باقی رکھ سکتا ہے۔ وعنده ام الکتاب،
تقدیر کی کتاب کا مالک وہ ہے، وہ چاہے تو تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے پیارے نبی ترمذی کی ایک حدیث میں اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے سوائے دعا کے۔ دعا کے ذریعے تقدیر کو بھی بدلا جا سکتا ہے، تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو تقدیر کے علاوہ کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور انسان کی عمر کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر اگر کسی چیز کے ذریعے بڑھوتری ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے تو نیکیوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ نیکی آپ کریں آپ کی عمر بڑھائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی تقدیر میں 60 سال کی عمر لکھی ہے تو آپ اگر نیکیاں کریں تو اللہ تعالیٰ اس 60 سال کی عمر کو 70 سال کی عمر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر عمر میں بڑھوتری ہو سکتی ہے تو نیکیوں کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ یا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو عمر تو آپ کو 60 سال کی ہی ملے گی، 50 سال کی ہی ملے گی جتنی آپ کے مقدر میں لکھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 50 سال کی عمر میں آپ سے اتنی نیکیاں کروا لے گا، اتنے کام کروا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو 100 سال میں بھی لوگوں سے نہیں کرواتا ہے۔ آپ کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ تو حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دعا کے ذریعے تقدیر بھی بدل سکتی۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف کر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں اور یہ دعا کیے چلے جا رہے ہیں اللہم انک ان کتبت علی شقوۃ او ذنبا، اے اللہ اگر تو نے میرے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ میں بد نصیب ہوں، بدبخت ہوں، گنہگار ہوں، اے اللہ تو نے تو خود اپنی قرآن میں اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ تو تقدیر کے لکھے ہوئے کو بھی بدل سکتا ہے۔ فَمْحُ مَا تَشَاءُ، اے اللہ تو میری تقدیر کو بدل دے۔ اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ میں بد نصیب ہوں، میں بدبخت ہوں، میں گنہگار ہوں، تو اے اللہ تو اس کو خوش نصیبی سے بدل دے۔ اے اللہ تو اس کو مغفرت سے بدل دے۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخشش سے بدل دے، میری بدبختی کو نیک بختی سے بدل دے۔ ذرا غور کیجیے میرے بھائی، عمر فاروق جیسا آدمی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں کتنے فکر مند رہتے تھے۔ ایک اہم ہے کہ سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں جری ہوتے ہیں۔ بڑی ہمت ہمارے اندر ہے، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی ذرا سی بھی ہمارے اندر ندامت اور شرمندگی۔ تو دعا اگر ہم کریں گے تو اللہ قبول کرے گا، نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی اسی آیت میں جس میں یہ فرمایا کہ میرے بندوں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اسی کے بعد یہ بھی فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، میرے وہ بندے جو مجھ سے نہیں مانگتے، میری عبادت نہیں کرتے، میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے کبھی میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو ہم ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے جو میرے آگے ہاتھ پھیلانے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، جو رب العالمین کے در پر جھکنے کو، جو رب العالمین سے مانگنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، جو اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے آگے کبھی وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ اور نقطہ یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی عبادت دعا ہے، اور ہر عبادت کے اندر دعا شامل ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟
نماز پوری کی پوری دعا ہے. روزہ جو ہم رکھتے ہیں روزہ کیا ہے؟ روزہ بھی دعا ہے. یہ جو ہم 14 گھنٹے بھوکے رہ رہے ہیں پیاسے رہ رہے ہیں یہ دعا ہے. ہم گویا کہ بھوک و پیاس کی یہ تکلیف برداشت کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے حکم پر ہم 1 مہینہ بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری بخشش کر دے. گویا کہ ہم اس روزے کے ذریعے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. زکات ہم دیتے ہیں اپنے مال کی, زکات بھی ایک دعا ہے. زکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم اپنے مال کا 2.5% حصہ نکال کے گویا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا, تو نے میرے مال پر زکات فرض کی تھی, میں تیرے حکم پر اپنے مال کی زکات نکال رہا ہوں. اے اللہ اس زکات کے بدلے تو میرے مال میں میرے کاروبار میں اور برکت عطا فرما, اور میری کمائی میں اگر کہیں سے حرام کی, کہیں سے کوئی گرد و غبار بھی آ گیا ہو, کوئی میل کچیل بھی آ گیا ہو, تو اے اللہ زکات کے اس فریضے پر میں عمل کر رہا ہوں, تو اس کی برکت سے اس میل کچیل کو صاف کر دے. اے اللہ تو میرے مال کو پاک و صاف کر دے اور میرے مال میں برکت دے دے. یہ زکات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور حج کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. حج کرنے والا حاجی جب پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت دعائیں ہی دعائیں ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر چمٹ کر جیسے ماں اپنے بچے کے آنچل سے, جیسے بچہ اپنی ماں کے آنچل سے چمٹ کر روتا اور گڑگڑاتا ہے. آپ دیکھیے وہ منظر جب حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے یہ زائرین جو ہیں یہ خانہ کعبہ کے پاس کیسا کلپ کر اور بلک بلک کر روتے ہیں اور اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پورا کا پورا حج میرے پیارے بھائیوں دعا ہی دعا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے, اصل عبادت دعا ہے. اب ایک نقطہ یہ ہے کہ جب عبادت دعا ہے تو ہم نماز جتنی بھی مسجد میں پڑھ لیں, ہم جتنا بھی روزہ رکھ لیں, زکات دیتے, اگر ہم دعا غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, دعا ہم کسی اور سے مانگتے ہیں, تو ہماری عبادت کا کوئی مطلب نہیں. اس لیے کہ سب سے اصل عبادت جو تمام عبادتوں کا جوہر ہے, تمام عبادتوں کا ایسنس ہے, دعا. ہم دعا ہی جب غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں, دوسروں کے در پہ جھک رہے ہیں, دوسروں کے آگے جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ ہماری عبادتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ اصل عبادت تو دعا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دعا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, دعا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند نہیں. بندہ مانگتا ہے, اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, جھکتا ہے, اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے, اپنی محتاجگی کو رکھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ مان لو ایک آدمی غریب ہے, اب کسی پیسے والے کے گھر گیا, ارے سیٹ صاحب, حاجی صاحب, فلاں صاحب, بہت ضرورت مند ہو, کچھ مدد کر دیجیے. اچھا کتنی مدد کر دوں؟ 1000 روپیہ دے دیجیے. چلو دے دیا. 1000 حاجی صاحب نے اس کو دے. اب اگلے دن پھر پہنچ گیا, ارے حاجی صاحب وہ آپ نے 1000 روپیہ دے دیے تو وہ ختم ہو گیا, تھوڑا 1000 اور دے. پھر دے دیا حاجی صاحب. 2-3 بار حاجی صاحب دے دیں گے, چوتھی بار کہیں گے تو نے میرا ہی گھر دیکھا ہے, چلا آتا ہے منہ اٹھا کے. حاجی صاحب ناراض ہو جائے. بندے سے مانگا جائے بار بار تو بندہ ناراض ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگا جائے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی سے فرماتے ہیں انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا ہے, جو اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے, جو اس کے آگے اپنی جھولی نہیں پھیلاتا, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور انتہائی ناکارہ ہے وہ انسان, اس سے بڑا ناکارہ, اس سے بڑا بیکار قسم کا کوئی آدمی نہیں جو اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ابن حبان کی صحیح روایت ہے اعجز الناس من عجز من الدعاء, سب سے بڑا ناکارہ, سب سے بڑا بیکار آدمی وہ ہے جو دعا نہ کرے. وابخل الناس من بخل بالسلام, اور سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرے, سلام کرنے میں کنجوسی. دعا کبھی بیکار نہیں جاتی. دعا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے کر جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, ما من یدعو بدعوت, جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے
इल्ला आताहु अल्लाहु मा सअला, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को या तो कबूल करता है, जो मांगता है वो दे देता है, औ कफ़ अन्हु मिन अस्सूइ मिस्लहु, या उस दुआ के बदले में अल्लाह तबारक व तआला कोई मुसीबत दूर कर देता है। कोई एक्सीडेंट होने वाला है वो नहीं होता, कोई नुकसान होने वाला वो नहीं होता, बच्चा बीमार होने वाला होता अल्लाह बीमारी उठा लेता है। दुआ के जरिए या तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है, या अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपकी दुआ के बदले में आपकी कोई मुसीबत दूर हो जाती है। शर्त यह है मालम यदउ बेइस्मिन औ क़तियत रहिमिन, शर्त यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा अपनी दुआ में कोई गलत चीज न मांगे, कोई हराम चीज न मांगे। अय अल्लाह मैं फला लड़की से मोहब्बत करता हूं, उस लड़की को मेरे कब्जे में डाल दे, अय अल्लाह मेरे हराम कारोबार को और बढ़ा दे। इस तरीके की हराम किस्म की अगर कोई दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल नहीं करता। औ क़तियत रहीमिन, या अगर कोई रिश्ते को काटने की दुआ करता है, अय अल्लाह मेरे भाई का मेरे मुझसे झगड़ा चल रहा है, उसके मकान को गिरा दे, उसका कारोबार तबाह कर दे, अगर रिश्ते को काटने की अगर इस तरीके से वो दुआ या बददुआ करता है तो ऐसा आदमी गुनहगार है और ऐसी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। दुआ की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, उनको ज़हन में रखिए। हम लोग कहते हैं ना दुआ हम करते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं करती, हमारी दुआएं अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं होती? सच ये है वो अंदाज़े तलब हम में नहीं है, सच ये है वो अंदाज़े तलब हम में नहीं है। मांगो तो सही अब भी दुआओं में असर है, मांगो तो सही अब भी दुआओं में असर है। हमारे अंदर मांगने का अंदाज नहीं है, हम दुआओं के आदाब नहीं समझते, हम दुआओं की शुरूत नहीं समझते, हम दुआ अल्लाह ताला से कैसे मांगे हमें पता ही नहीं है। तो इसको आज समझ लीजिए कि दुआ की शर्तें क्या है। दुआ की पहली शर्त यह है कि जब हम दुआ करें तो इस यकीन के साथ करें कि हम जिससे मांग रहे हैं उसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, हर चीज पर कादिर है, उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। वो चाहे तो रेगिस्तान में फूल खिला सकता है, वो चाहे तो मरियम को बगैर मौसम के फल दे सकता है, वो चाहे तो मछली के पेट में जहां दुनिया का कोई नेटवर्क काम नहीं करता वहां यूनुस की दुआ को कबूल कर सकता है, वो चाहे तो इब्राहिम को 90 साल की उम्र में इस्माइल दे सकता है, वो चाहे तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बरसों की बीमारी को दूर कर सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके ऊपर ईमान और यकीन के साथ हम दुआ करेंगे, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि उसी से मांगे जिसके बारे में हम 5 टाइम की नमाज में 17 बार कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अय अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। जब तेरी ही इबादत करते हैं तो सबसे बड़ी इबादत दुआ है, यानी तुझी से दुआ करते हैं, तेरे ही आगे हाथ फैलाते हैं। तो दुआ की ये दूसरी शर्त है, उसी से मांगा जाए। और दुआ की तीसरी शर्त यह है कि जल्दी न की जाए। अय अल्लाह मेरी दुआ अभी कबूल कर, इसलिए दुआ कर, अभी कबूल कर, आज ही कबूल कर। अल्लाह ताला से दुआ मांग के जल्दीबाजी मत करो। अल्लाह के प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ को जरूर कबूल करता है, मालम याजल, जब तक बंदा जल्दबाजी नहीं करता है। जब बंदा जल्दबाजी करने लगता है, कहने लगता है कि मैं इतनी दुआ मांग रहा हूं अल्लाह मेरी दुआ कबूल ही नहीं कर रहा है, तो अल्लाह कहता है जाओ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं तो जाओ, मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करता। बेनियाज है वो, उसे क्या परवाह है, हम मांगे ना मांगे उसको क्या परवाह है। हम मांगते अपने लिए मांगते, नहीं मांगते हमारा नुकसान है। तो दुआ करने के बाद कभी जल्दबाजी न की जाए। दुआ की चौथी शर्त यह है कि दिल और दिमाग को कंसंट्रेट करके दुआ की जाए। दिल हाजिर हो, यह ना हो कि दुआ के लिए हाथ उठाया है और दिमाग इसका लगा है घर पे कि घर पे सब्जी बनी है कि नहीं बनी है, गोश्त बना है कि नहीं बना है, दुकान पे कौन बैठा है, इसका दिमाग लगा है दुकान पे घर पे और मांग रहा है अल्लाह ताला से। दिल हाजिर होना, दिमाग हाजिर होना, बिल्कुल कंसंट्रेट होके पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला से दुआ करना। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तजीबु मिन क़ल्बिन लाहिन,
اللہ تعالیٰ کسی غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. جو دعا کر رہا ہے اور وہ اپنی دکان کا حساب کتاب جوڑ رہا ہے، ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور دعا کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے، آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے. کمائی حلال ہونی چاہیے. حرام کمائی آپ کھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں آپ کی دعا کا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا ہے. لمبا سفر کر کے آتا ہے مسجد میں، کپڑے اس کے بالکل گرد و غبار سے میلے کچیلے ہو گئے، بال بالکل خراب ہو گئے. بہت محنت کر کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی اے اللہ میری تو یہ دعا قبول کر لے، میری تو یہ دعا قبول کر لے. وَمَطْعَمُهُ حرام، حالانکہ وہ حرام کھانا کھاتا رہتا ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام، حرام پانی پیتا رہتا ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام، حرام کا کپڑا پہنتا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرام، حرام کمائی سے اس کی پرورش ہوتی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اللہ کے نبی کوسچن مارک لگا دیتے ہیں، سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، جو حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، اے میرے صحابہ تم ہی بتاؤ کیسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے. اپنی کمائیوں کو پاک کرو اور پھر دعا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرے. اور دعا کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ دعا میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے. کیا مطلب حد سے تجاوز نہ کیا جائے؟ ایسی چیز نہ مانگی جائے جو نہیں مانگنی چاہیے. اب مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، ہوگی بات ختم. اب ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے جہنم کے سانپ سے بچا لے، بچھو سے بچا لے، اور جہنم کے زنجیر سے بچا لے، اس کے قید خانے سے بچا لے، اس کی آگ سے بچا لے، اس کے کوئلے سے بچا لے. کیا یہ ہے حد سے تجاوز. ایک صحابی نے دیکھا ان کا لڑکا دعا کر رہا تھا اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی داہنی سائڈ میں، جنت میں داہنی طرف ایک سفید محل کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ تم مجھے جنت میں رائٹ سائڈ میں ایک سفید کلر کا محل عطا فرما. صحابی نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو، کیا تم دعا کر رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو تم اللہ سے؟ آپ نے کہا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو بس سیدھے سیدھے کہو کہ اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. یہ جنت میں داہنی سائڈ میں رائٹ سائڈ میں کیا ہے سب؟ یہ ہے اعتدال. انہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں. دعا کے آداب کیا ہیں؟ 5 منٹ باقی رہ گیا ہے، دعا کے آداب سمجھ لیجیے. دعا کے آداب کیا ہے؟ دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کی اسٹارٹنگ کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے. آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور اس کے بعد اس کے نبی پر درود پڑھیں. ترمذی کی روایت ہے، حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک صحابی آئے اور نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے ڈائریکٹ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو میری بخشش کر، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری بخشش کر دے، میرے اوپر رحم فرما. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عجلتا ایھا المصلی، اے میرے صحابی آپ نے تھوڑا جلد بازی سے کام لیا، ایسا نہیں کرنا تھا. آپ نے تھوڑا جلد بازی سے کام لیا. جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں فاحمد اللہ بما ہوا اہلہ، تو پہلے اللہ کی تعریف کریں. ثم صلی علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا کریں. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں دوسرے آدمی آئے اور وہ دعا کرنے کے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور نبی کے اوپر درود پڑھا، اس کے بعد دعا مانگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ادعو، تو جب آپ دعا کیجیے آپ کی دعا قبول کی جائے گی. تو پتہ چلا کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اس کے نبی پر درود پڑھا جائے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم جب نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو ہم پہلے التحیات پڑھتے ہیں. التحیات کا مطلب سمجھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی زبان سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ اللہ کے لیے. تحیات للہ والصلوات،
اور ہاتھ پیر کے ذریعے جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، والطیبات، اور مال کے ذریعے جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی ہم نماز کے اندر تشہد کے اندر بھی دعا کرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر۔ تو یہ تمام دعائیں پڑھنے کے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نبی کے اوپر دعا۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگا جائے۔ جیسے بچہ مچل مچل کے مانگتا ہے اپنی ماں سے، اللہ کے سامنے مچل کے مانگا جائے، تڑپ کے مانگا جائے، گڑ گڑا کے مانگا جائے۔ اے اللہ تو نہیں قبول کرے گا تو کون کرے گا، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ آدم علیہ السلام کی دعا دیتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور تو نے اگر ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا، میں کدھر جاؤں گا۔ یہ دعا مانگنے کا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کی دعائیں بتائی ہیں ان کو سیکھو۔ یونس علیہ السلام کی دعا دیکھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، اے اللہ تو میری بخشش کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو دعا مانگنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، اور دعا چلا چلا کے مت مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہماری آواز، دل کی آواز کو بھی سنتا ہے، چلا چلا کے مت مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے چپکے چپکے مانگو، آہستہ آہستہ۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ باوضو ہو کے دعا مانگی جائے، اور قبلہ رخ ہو کے دعا مانگی جائے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ حیی کریم، اللہ تبارک و تعالی حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیسی حیا آتی ہے؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہے، وہ حیا والا ہے، اس کی حیا کیسی ہے ہمیں نہیں پتا، اس کو حیا ہے، وہ حیا والا ہے، قرآن اور حدیث میں آیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی حیا کا کیا مطلب ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت دینے والا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ اپنے بندے کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ کیسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ لہذا دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی دعا کے آداب ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، فرض نماز کے بعد ہمارے بہت سارے بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اور فرض نماز کے بعد بھی دعا مانگنے کا ایک ٹائم ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ وہ تمام اذکار پڑھیں گے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، اسی طریقے سے رب انی علی ذکر کا ہے، اسی طریقے سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے آپ دعا کیجیے، کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں۔ اب اس میں افراد، کچھ لوگوں نے افراد کر دی کہ وہ نماز میں سلام پھیرتے ہی فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے، اور اللہ کے رسول سے جو اذکار ثابت ہے وہ اذکار کی پابندی نہیں کرتے۔
اور کچھ لوگوں نے اتنی تفریق کر دی کہ وہ کبھی ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں. یہ دونوں طریقے افراط اور تفریق غلط ہے. آپ فرض نماز کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اے اللہ کے پیارے نبی، کون سی دعا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سنتا ہے، سب سے زیادہ قبول کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کا آخری پہر، رات کا آخری حصہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا، وہ ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے. وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور فرض نمازوں کے پیچھے کا حصہ، فرض نمازوں کے پیچھے کا حصہ یعنی ایک تو نماز میں آپ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں آخری بار تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور فرض نماز کے پیچھے کے حصے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کا ٹائم. تو یہ دونوں ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے. اللہ کے نبی فرماتے دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا کے آداب میں سے یہ تمام چیزیں ہیں، ان کی آپ رعایت کریں. دعا کے قبول ہونے کی کچھ گھڑیاں ہیں، جیسے جمعہ کا دن آج ہے. جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے لا یوافقها عبد المسلم، کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ لیتا ہے الا اعطاه اياه، تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اب جمعہ کے دن وہ گھڑی کون سی ہے؟ نبی نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ امام جب ممبر پہ چلا جاتا ہے اس ٹائم سے لے کر کے امام کے سلام پھیرنے تک کے بیچ کا جو ٹائم ہے یہ قبولیت کا ٹائم ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے ٹائم تک کا جو ٹائم ہے یہ قبولیت کا ٹائم ہے. لیکن بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ٹائم ہے. آپ نے وضاحت نہیں کی، گویا آپ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ پورا جمعہ کا دن قیمتی ہے، پورا جمعہ کا دن دعا میں گزارو تاکہ وہ گھڑی تم کو مل جائے. اور اللہ کے نبی نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. اگر وہ گھڑی مل گئی تو جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے وہ قبول ہو جائے گی. اسی طریقے سے رات میں بھی کوئی ایک گھڑی ایسی ہے، مسلم شریف کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ گھڑی بھی آپ کو مل گئی تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے بیچ کا جو ٹائم ہے یہ بھی قبولیت کا ٹائم ہے. لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا جو کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں جو دعا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں جاؤ تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. فاجتہدوا فی الدعاء، زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. فقمنوا ان یستجاب لکم، سجدے میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اس برکت والے مہینے میں ہم سب کو کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں دعا کی شرطوں اور دعا کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کر دے. رب العالمین ہمیں حلال کمائی کھانے والا بنا دے. رب العالمین ہمیں دعا کے اندر اپنی توحید پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں میں آپ سے یہ بھی کہوں گا، دعا کی بہت ساری کتابیں آتی ہیں. ایک کتاب آتی ہے حصن المسلم، دعا کی ایک کتاب آتی ہے حصن المسلم، بہت بہترین کتاب ہے، اوتھینٹک کتاب ہے. یہ کتاب ہر آدمی اپنے پاس رکھے، اپنے گھر میں رکھے، اپنے بچوں کو دے. اس میں جتنی دعائیں ہیں سب اوتھینٹک ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. اور اللہ کے رسول سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ ہم کو زیادہ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ سمجھیے کہ دریا کے کوزے کے اندر پورے دریا کو قید کر دیا ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، لیکن کیا ان دعاؤں کے اندر کیا گہرائی ہے اور کیا جامعیت ہے. میں بات اگر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. بس اتنا کہوں گا کہ آپ اللہ کے نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو کثرت سے یاد کیجئے، اور جب بھی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے تو ان دعاؤں کو پہلے مانگیے جو آپ کو یاد ہیں، جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دعا کے معاملے میں بھی اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، ہماری جملہ عبادات کو اللہ قبول فرمائے. ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والا بنائے. ہماری خواتین ماں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین سے محبت کرنے والا اور دین پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا پر زندہ رکھے اسلام میں پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون